نے اور ہم نے، ہمارا ایک ہدف جو دین کا یہی ہے کہ ہم نے قلب سلیم کی اسٹیٹس پیدا کرنا ہے اور اس اسٹیٹس کو باقی رکھ کر آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ سارے جو آپ کو بتائے ہیں معیارات، معمولی رویے اور غیر معمولی رویے کو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے غیر معمولی رویے اور غیر معمولی افکار جو کہ صراحتاً بتا رہے ہیں کہ یہ انسان دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان دماغی صحت نہیں رکھتا، یہ مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے، جو انجام دے رہا ہے اس کو بھی اور جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی۔ ہم لوگ دیکھیں دماغی توازن کا ٹھیک نہ ہونا، اس کی مثالیں اس سے سمجھیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے ایک انسان مسجد میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ آقا علی کو مسجد میں قتل کیا تھا اس لیے میں مسجد نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے، علی کو مسجد میں قتل کیا میں مسجد نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں غیر معمولی رویہ، ایک غیر معمولی ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے، ایک ایب نارمل تھاٹ ہے، ایک ایب نارمل افکار ہے اس کے دماغ میں۔ یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی امام علی علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے اور کہے کہ مثال کے طور پہ یہی خالق ہے اور یہی رازق ہے اور یہی خدا ہے اور یہی رب ہے اور یہی سب کچھ ہے، اللہ خود علی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ افکار بھی ایب نارمل ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جب ان کی طرف آگاہی نہیں ہوتی، ایک انسان اس کو شروع کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنی شاخیں مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اس میں شیئرز جو ہے وہ علماء کا ہے، کم سے کم وہ علماء جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لباس سے سربازی امام زمان کو پہنتے ہوئے گھومتے ہیں۔ مگر ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک ایب نارمل رویہ ایک جگہ انجام پا رہا ہے اور یہ شخص جو معمم بھی ہے، ملبس بھی ہے اور یہ کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا، یہ خود ایب نارمل رویہ ہے کہ یہ روک ٹوک نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ کچھ شناختی مسائل ہیں، کوگنیٹو مسائل ہیں کہ درک ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ انسان غلط انجام دے رہا ہے اور مجھے اس کی رہنمائی کرنی ہے یا مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور بہت مشہور چیز ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو چاہو کر لو، قبر میں علی بچا لیں گے۔ اور قبر میں علی کیسے بچائیں گے؟ ایب نارمل رویہ ہے نا، ایب نارمل تھاٹ ہے نا۔ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں، آپ روایات سے ثابت کریں، آپ احادیث پیغمبر سے اس کو ثابت کریں، آپ روایات معصومین سے اس کو ثابت کریں۔ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں جو چاہو کرو، یعنی آزاد رہو کہ قبر میں علی بچا لیں گے۔ یہ بہت ایب نارمل رویہ ہے، یہ بہت ہی ایب نارمل تھاٹ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے۔ یہی ہمارا موضوع جو مینٹل ہیلتھ ہے یعنی دماغی صحت، اس کا پہلا نام مینٹل ہائیجین تھا، جو کہ بعد مینٹل ہائیجین کے بعد مینٹل ہیلتھ میں تبدیل ہوا۔ اے کاش کہ اس کو مینٹل ہائیجین ہی رہنے دیتے، اس کو بہداشت روانی رہنے دیتے، اس کو سلامت روان نہ کرتے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کون سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ بہداشت کہتے ہیں تمیز رکھنے کو، تمیز کرنے کو، پاک کرنے کو، پاک رکھنے کو، صفائی ستھرائی کرنے کو۔ ہائیجین بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے ہائیجین کو بھی اسی پیرائے میں سنا ہوگا، مینٹل ہائیجین۔ اسی لیے اس کا نام مینٹل ہائیجین رکھا تھا کہ انسان کے افکار میں، دماغ میں، اس کے تھاٹس میں بہت سارے کچرا آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے لوگوں سے معاشرت کرنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے، خبر گزاری سننے سے، یہ اینکرز اور یہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل شوز سننے سے دماغ میں اس کے آ جاتا ہے کچرا۔ اے کاش اس کا نام مینٹل ہائیجین ہی رہنے دیتے، تاکہ ہائیجین آپ کو بتاتا کہ یار اس کی صفائی کرنی ہے۔ یعنی ابھی بھی آپ اگر نیٹ پہ جا کے ہائیجین یا مینٹل ہائیجین لکھیں گے تو تصویر آئے گی کہ انسان کا دماغ ہے اور ایک جھاڑو بنا ہوا ہے جو کہ جھاڑو لگا رہا ہے، یعنی جھاڑو اور انسان کا دماغ۔ مینٹل ہائیجین کی علامت ہی یہی ہے کہ جھاڑو کرنا ہے، آپ نے جھاڑو کریں۔ یہ افکار، یہ بہت زیادہ پست افکار کو اپنے ذہن میں رہنے نہ دیں، تکرار نہ کریں، اس کی فوراً اصلاح کریں، ورنہ یہ
رہ کر اتنی اپنی جڑیں مضبوط کر لیتے ہیں کہ انسان کو شائستہ اور مناسب عمل سے دور کر دیتے ہیں. جھاڑو ضروری ہے. آپ خواتین کا یہ کہنا، خواتین کہتی ہیں کہ جو بے حجاب ہے انڈیا، پاکستان میں، یورپ میں، وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل میں ہوتا ہے. ظاہر جیسے چاہو رہو، پردہ تو انسان کے دل میں ہونا چاہیے، حیا تو انسان کے دل میں ہونا چاہیے. وہ ساری وہ حدیثیں اور وہ قرآن جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں، رسول خدا کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ سب کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. قرآن تو بہت بزرگ ہے، یا معصومین یا امامان یا حضرت فاطمہ الزہرا تو اوف، وہ تو ان کی تو ہستی بہت بلند ہے، ہم کہاں ان کے جیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے حجاب کیا ہے تو یہ حجاب بھی نہیں کرنا اس نے، بولتے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے، ہم تو ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف بہانے بازی ہے، اپنے آپ کو مسئولیت سے اور ذمہ داری سے دور کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بھی یہاں پر صراحتاً کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنے کسی جو آپ کی رینج میں عالم ہے اس سے ڈسکس کر لیں. یہ سارے اعتقادات دماغی توازن کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. یا ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ عید کے دن نامحرم کزنز جو آپس میں نامحرم ہیں دینی اور شرعی احکام کے مطابق، وہ آپس میں گلے مل رہے ہیں عید کے دن. وہ انسان افسوس کے ساتھ سوچتا ہے کہ یار یہ تشیع ہے، یہ مومنین ہیں، یہ شیعہ ہیں کہ جو تمیز ہی نہیں کر رہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو محرم سمجھ رہے ہیں، محرم سمجھ کے گلے مل رہے ہیں. اور یہ مناظر تشیع کے خانوادوں میں بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں، کم سے کم بندے نے دیکھے. یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فاطمہ، معصومہ، رقیہ، زینب، ام ربا، ام کلثوم، ام لیلہ، ام سلمہ، یہ سارے نام، خدیجہ، یہ سارے نام رکھ کر آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں جو کہ ان ناموں کی توہین ہے، ان ناموں کی بے حرمتی ہے. ان ناموں کو آپ انسٹا پہ رکھ کر، فیس بک پہ رکھ کر آپ نیچے ناشائستہ عمل انجام دیتے ہیں. آپ کی تو شاید کوئی حیثیت نہ ہو، مگر ان ناموں کی بہت حیثیت ہے، ان کی حرمت ہے. اور یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری آگاہی نہیں ہے، ہماری انفارمیشن اتنی وسیع نہیں ہے کہ ہم دماغی توازن اور دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ کو، ہمارے ممبروں سے تو ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم یہ جو رویہ انجام دے رہے ہیں یہ معمولی ہے یا غیر معمولی ہے، یہ کھار شائستہ ہے یا غیر شائستہ ہے. ہمیں جب ممبر سے تعلیم نہیں دی گئی تو ہمیں تو تعلیم کا منبع ہی ہمارا ممبر ہے یا مجالس و محرم، اس کے علاوہ تو ہم کہاں دکھتے ہیں. ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے کوئی تبدہ کرتے ہیں؟ ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے مثلاً کوئی جلسہ، کوئی میٹنگ، کوئی لیکچر، کوئی چیز رکھتے ہیں؟ پرسنلی طلب کرتے ہیں کسی عالم سے، طلب کرتے ہیں کسی سے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں، یہ دماغ میں ہمارے جو افکار آ گئے ہیں ان کو جھاڑو کیسے لگانا ہے، یہ جو ہمارا ایک عقیدہ بن چکا ہے غلط، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، اس کے جڑ کو، اس کے ریشے کو کیسے صحیح کرنا ہے.